میرا نام دوازرہ کاظمی ہے. میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے. میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی اور سے کروانا چاہ رہے تھے. مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں ہوں. میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں. مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا. میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی سامان نہیں لائی تھی. میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں. میں بالغ ہوں. میری عمر 18 سال ہے. میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے. کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے. خدارا مجھے تنگ نہ کیا جائے. میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں. السلام علیکم جی. دعا زہرا کیس کے حوالے سے ایک بات پھر بات کرنے جا رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں دعا زہرا کا بیان دیکھا. آج دعا زہرا کی عدالت میں پیشی تھی اور پیش کرنا یہاں پر بنتا تھا. جس طریقے سے ظہیر احمد کے وکیلوں نے درخواست کی تھی کہ دعا زہرا کو عدالت میں پیش کیا جائے, وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہے. آج عدالت میں پیش ہونے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ دعا زہرا ایک بیان دینے والی ہے, جس بیان کو لے کر آنے والے وقت میں ایک فیصلہ ہوگا. جس طریقے کے بیان ابھی آپ نے دعا زہرا کا دیکھا کہ دعا زہرا کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے, میرے والدین ظالم تھے, ظہیر احمد میری پسند کی شادی ہے اور مجھے تنگ نہ کیا جائے, مجھے جینے دیا جائے. اسی طریقے کا بیان توقع کی جا رہی تھی کہ اس بار بھی دعا زہرا دے کہ مجھے اپنے والدین سے خطرات ہیں, میرے والدین ظالم ہیں اور مجھے یا تو ظہیر کے ساتھ جانے دیا جائے یا کراچی میں مجھے نہیں رہنے دیا جائے. کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کا آج بیان ہوا ہے, کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کا آج بیان نہیں ہوا ہے. مگر آج دعا زہرا کو عدالت میں پیش کرنے کا اصل مقصد تھا کیا؟ دعا زہرا کو آج عدالت میں پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا جو قانونی تقاضوں کے مطابق جب دعا زہرا کو لاہور کے دارالامان سے کراچی شفٹ کیا گیا, عدالت میں پیش ہونے کے بعد عدالت کو اس چیز کا اطمینان کرنا تھا کہ واقعی دعا زہرا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہے. اب دعا زہرا کراچی میں محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو لوگ اس وقت دعا زہرا کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھے ہوئے ہیں وہ عملہ کیا ہے, اس کی تفصیلات تمام تر لینا آج کی پیشی کا حصہ تھی. اصل جو کیس کی ایک مکمل ہیرنگ ہوگی وہ ہوگی 1 اگست کو, جو کہ پہلے ہی یہ تاریخ دے دی گئی ہے اور اس تاریخ میں جو ہے اصل دلائل ہوں گے. اصل جو دن ہے وہ دن ہے 1 اگست کا. آج جو دن تھا, آج دن تھا صرف اور صرف عدالت خود اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ دعا زہرا کراچی آ چکی ہے تو کہاں رکی ہوئی ہے, اور جہاں رکی ہوئی ہے وہاں کے عملے, وہاں کے ڈاکیومنٹس اور تمام تر چیزیں کہ دعا زہرا اس وقت خود کو کیا فیل کر رہی ہے. اور اس پیشی کے بعد ایک بہت بڑی پیشی ہے جو کہ 1 اگست کو ہے. 1 اگست کو کیا ہوگا یہ اسی دن فیصلہ ہوگا. دونوں طرف کے وکلا بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے, تمام تر دستاویزات کے ساتھ آئیں گے, تمام تر شواہد کے ساتھ آئیں گے. ظہیر کی جانب سے جو وکلا ہیں وہ اس کا دفاع کریں گے. مہدی علی کاظمی صاحب جو دعا زہرا کے والد ہیں ان کے جو وکلا ہیں وہ ان کی طرف سے دلائل پیش کریں گے. کس کے دلائل زیادہ جو ہے یہاں پر مضبوط ثابت ہوتے ہیں, کون کیا کرے گا, اور آیا 1 تاریخ کو عدالت کی جانب سے مزید کون سی تاریخ دی جائے گی یا کوئی فیصلہ دیا جائے گا. 1 تاریخ تک ظہیر جو مرکزی ملزم کہلایا جا رہا ہے اس کی جو ایک عبوری ضمانت بھی ہوئی ہے, آیا وہ ضمانت توسیع میں تبدیل ہوگی یا پولیس اپنی حراست میں لے کر اس تفتیش کو مزید آگے بڑھائے گی. کیونکہ عام طور پر اس طریقے کے کیسز میں جو چائلڈ میرج کے حوالے سے ہوتے ہیں, جو ملزم ہوتا ہے اس کو کم از کم پولیس اپنی تحویل میں لے کر جو مزید انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. مگر آج کیا ہوا اور دعا زہرا نے اس طریقے کا کوئی بیان دیا ہے یا نہیں دیا ہے, یہ بھی پولیس کی جو آنے والی رپورٹ ہے اور عدالت کی جو آنے والی رپورٹ ہے, جو احکامات ہیں اس میں یہ چیز کھل کر سامنے آئے گی. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. کوشش ضرور کروں گا کہ 1 اگست کو فزیکلی جا کے
وہاں پر کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں. بہت شکریہ.